بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نعید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی کی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز بعد میں کروں گا۔ پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں، ہمارا جیلانی کی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ کو ہماری ایک نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ جی ناظرین کرام، بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر تجزیہ نگار جناب سجاد احمد کھوکھر صاحب، ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، پہلا میرا سوال یہ ہے کہ رات کی ایک خبر بہت زیادہ جس طرح جنگل میں آگ لگی ہے اس طرح گردش کر رہی ہے کہ مریم نواز شریف اور میاں محمد نواز شریف صاحب لندن سے بھاگ گئے ہیں یورپ کنٹری میں۔ اس وقت بھاگے ہیں جس وقت ملک میں بہت نازک معاملات ہیں، نازک حالات چل رہے ہیں، تو ان حالات میں وہ کہ بندہ کہ سیر و تفریح کے لیے کہیں چلے گئے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ یہ ملکی حالات بہت خراب ہیں تو وہ سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں۔ نہیں، لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گرفتاری کے ڈر سے بھاگے ہیں، کیونکہ جو تسنیم حیدر ان کا ترجمان ہے اس نے جو بیان دیا ہے ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے، اس میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے، اس خوف سے بھاگے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو خبر چلوائی گئی ہے نا کہ وہ چھٹیاں گزارنے گئے ہیں، تو جیسے حالات ہیں پاکستان کے، پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، تو ان حالات میں چونکہ وہ حکومت ان کی ہے تو ان کی طرف سے یہ بیان چلوانا کہ وہ تعطیلات گزارنے جا رہے ہیں تو یہ تو ایک اچنبے کی بات ہے۔ بات کچھ اور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو تسنیم حیدر شاہ ہے نا، جو ان کا نواز علی کا ترجمان ہے جس نے پریس کانفرنس کی ہے، اس نے جو الزامات لگائے ہیں، میں الزامات کی بات نہیں کرتا، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ جس ملک میں الزامات لگائے گئے ہیں نا، اس ملک کا جو عدالتی نظام ہے نا، نظام انصاف، جی، اس کے حوالے سے میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے نا تو اس کا وہاں پہ ککھ نہیں بچنا، تسنیم حیدر شاہ کا۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر اس میں کچھ سچائی ہے نا تو نواز شریف کے پلے کچھ نہیں بچنا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ ہو سکتا ہے قانون سے بچنے کے لیے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو لندن پولیس ہے وہ نواز شریف کو یا مریم نواز کو شامل تفتیش کرے۔ شامل تفتیش کرنے کے لیے ظاہر ہے انہوں نے جانا ہے پولیس اسٹیشن، اور اگر یہاں سے وہ لندن سے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو پاکستانی سیاست میں اس کا جو ہے نا بڑا اثر پڑے گا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایسا شور ہے۔ دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ آئے روز ہر روز یا ہفتے میں ایک یا دو بار جو اوورسیز پاکستانی ہے لندن میں، وہ آئے روز ان کے گھر کے باہر جو ہے نا احتجاج کرتے ہیں، اور یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس احتجاج کی شدت میں اضافہ ہونے کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے وہ رہائش چھوڑی ہے اور وہ لندن سے یورپ نکل گئے ہیں۔ یعنی آپ کا کہنا ہے کہ ڈر ان کے دل میں موجود ہے، جی، اس طرح میں بھی ہے۔ بالکل اس میں۔ اچھا سیاد صاحب، دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ آرمی چیف کی تقرری جب بھی ملک پاکستان 75 سالہ تاریخ دوران جب بھی 3 سال کے بعد یہ تقرری کا وقت قریب آتا ہے تو ملکی حالات جو ہیں وہ بگاڑ دیے جاتے ہیں، ملکی حالات نازک مراحل میں چلے جاتے ہیں، کبھی دھرنے ہو جاتے ہیں، کبھی احتجاج ہو جاتے ہیں، یعنی معاملات درم برم ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پڑوس میں دوسرے ممالک جتنے بھی ہیں جن کی آرمی ہیں ان کی تقرریاں نہیں ہوتی؟ کیوں یہ کیا جاتا ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے نا، اس کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور اسٹیبلشمنٹ میں مین جو رول ہوتا ہے نا وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ جی۔ اور جیسا کہ عمران خان نے یہ بولا ہے کہ ہم اپنا چیف آف دی آرمی اسٹاف نہیں چاہتے، ہم تو آرمی چیف جو ہے نا وہ میرٹ پہ چاہتے ہیں، جو بھی سب سے سینئر ہے اس کو آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف لگا دیں۔ لیکن پاکستان میں بس بدقسمتی یہ ہے کہ جو بھی سیاستدان ہیں، خاص طور پہ جو حکومت میں ہیں، جن کی حکومت ہوتی ہے، جب چیف آف دی آرمی اسٹاف کو چینج ہونا ہوتا ہے، نیا آنا ہوتا ہے، تو حالات واقعی ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں، ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے یا سیاسی جماعتوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔
مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس کو سیاستدانوں کی ضرورت ہے، سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ پاکستان بننے سے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. لیکن اگر آپ ایک قانون وضع کر دیں کہ کوئی بھی آرمی چیف اگر بنے گا تو سینیورٹی پہ بنے گا، جو سینئر ہوگا وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بن جائے گا، تو میرا نہیں خیال کہ ایسے حالات پیدا ہونے کا خطرہ ہے. آپ کے بقول کہ اگر میرٹ کا جنازہ نہ نکالا جائے جی تو ہر آنے والے نئے آرمی چیف کو پتا ہوگا کہ میرا سینیارٹی پہ نمبر ہے تو میں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ چیف آف دی آرمی اسٹاف اپوائنٹ کیے میاں نواز شریف صاحب نے، اور سب سے زیادہ پنگے بھی انہی کے بنے. اگر اپنے چیف آف دی آرمی اسٹاف کا کچھ فائدہ ہونا ہو تو سب سے زیادہ نواز شریف کو ہوتا. لیکن اسٹیبلشمنٹ اپنے کام کر دیا. چیف آف دی آرمی اسٹاف نے اپنے کام کرنا ہے، وہ کسی کا ذاتی ملازم نہیں ہوتا کہ اگر نواز شریف نے مجھے چیف آف دی آرمی اسٹاف بنا دیا ہے تو میں نے نواز شریف کا کہا ماننا ہے. وہ ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے، اس نے ریاست کے کام کرنے ہوتے ہیں، اس نے آرمی کے کام کرنے ہوتے ہیں. تو جیسا کل پہلے ایک خبر باقاعدہ میڈیا پہ چلائی گئی کہ سمری آرمی چیف کی جو ہے وصول ہو گئی ہے وزیر اعظم ہاؤس، سمری آ گئی ہے. بعد میں وزیر اعظم ہاؤس میں مشاورتی ایک اجلاس بٹھایا گیا. اس کے بعد خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے اس بات کی مکمل تردید کر دی کہ کوئی سمری نہیں آئی. اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا سمری امپورٹڈ حکومت کی مرضی کے مطابق نہیں آئی تھی اس لیے انہوں نے تردید کی، یا کوئی اس کے پیچھے اور کوئی معاملات ہیں؟ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ حکومت جو ہے نا یہ جان بوجھ کے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے نا اس کے معاملے کو الجھا رہی ہے. یہ جان بوجھ کے ایسے شوشے چھوڑتی ہے. کسی صحافی کو فون کر دیا، صحافی نے خبر چلا دی اور اس خبر کو وہ جو ہے نا ٹوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جان بوجھ کے میرا خیال ہے کہ حکومت ایسے جو ہے نا کام کر رہی ہے تاکہ وہ جو کنفیوژن کی فضا ہے نا وہ برقرار رہے. جیسا ایک طرف ایک دن خبر چلی کہ نواز شریف جو ہے یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے قتل اور ارشد شریف صاحب کے قتل کی سازش انہوں نے رچائی، لندن میں رچائی. تو عین اسی دن ہی دوسری جانب امریکہ سے امن نورانی صاحب نے خبر چلا دی جنرل باجوہ صاحب کے خلاف کہ ان کے اثاثوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں خبروں کے ایک وقت میں ہی چلانا، اس کے پیچھے کوئی معاملات دیکھ رہی ہیں آپ کی کڑیاں کو ملتی ہیں، یا چلانے والے میں ایک طرف نواز شریف کی چلوا دی، دوسری طرف انہوں نے مقابلے میں چلوا دی باجوہ صاحب کے خلاف؟ اس پہ کیا آپ تجزیہ دیتے ہیں؟ اچھا، اس میں بعض لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے نا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس کے آپس میں تعلقات کشیدہ ہیں، اور یہ جو ایک احمد نورانی کی سٹوری ہے جو، اور دوسرا جو پریس کانفرنس ہے تسنیم حیدر شاہ کی، یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں. سمجھ آ گئی ہے نا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت جو ہے نا اختیارات کی اور خاص طور پہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو لے کے جو رسہ کشی چل رہی ہے نا، یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پریس کانفرنس کروائی نواز شریف کے خلاف، اور دوسری طرف احمد نورانی کی سٹوری ہے جس میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جو موجودہ ہے جنرل باجوہ صاحب، ان کی فیملی کے ٹیکس کی معلومات ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے تابع کرنے کے لیے ایسی جو ہے نا چالیں کہہ لیں یا ایسی سیاست کہہ لیں وہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس کا اثر پڑنے جا رہا ہے اپوائنٹمنٹ جو ہونی ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی. ٹھیک ہے. تو جیسا یہ شیر رشید صاحب نے کل ایک بیان دیا ہے کہ آنے والا کوئی بھی جو آرمی چیف ہوگا وہ یہ موجودہ حالات جو چل رہے ہیں سیاسی گند ہے وہ اٹھا نہیں پائے گا، یعنی وہ سیاسی گند نہیں اٹھائے گا. اور خان صاحب نے تو واضح یہ پیغام دے دیا ہے اپنے بیانات میں کہ جو بھی آرمی چیف ہوگا، پاکستان کی آرمی کا چیف ہوگا، پاکستان کی آرمی ہماری آرمی ہے، جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ ہمارا آرمی چیف ہوگا، ہم اس کو قبول کریں گے. تو خان صاحب نے یہ بیان دیا. تو شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ اگر خان صاحب یہ کچھ عرصہ پہلے بیان دے دیتے تو یہ حالات اب پیدا نہ ہوتے. تو اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ شیخ رشید صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہے نا وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کی کوئی بھی سینئر ہو تو اب اس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑتا ہے کہ یہ اعلان اگر 6 ماہ پہلے کر دیتے، اور مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو تو انہوں نے سائڈ پہ کر لیا. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف چیف آف دی آرمی اسٹاف کا معاملہ عمران خان تک محدود ہے، وہی اس کے ان کو اعتراض تھا اپوائنٹمنٹ پہ، تو وہ انہوں نے اپنا اعتراض ختم کر دیا کہ جو بھی سینئر ہوگا تو اسے آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف بنا لیں. اگر وہ اعلان انہوں نے اب کر دیا تو مسائل حل ہو جانے چاہیے، باقی کس کو اعتراض ہوگا؟
تو اس بات میں مجھے نہیں لگتا کہ لاجک ہے کہ وہ اگر 1 سال پہلے اعلان کر دیتے کہ کوئی بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے ہم ویلکم کریں گے، اور بہتر یہ ہوگا کہ جو سینئر موسٹ ہوگا وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف بنے. اور اب اگر انہوں نے یہ بات کر دی ہے تو دیر آئے درست آئے، ٹھیک ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف میرٹ پہ ہونا چاہیے، جو سب سے سینئر ہے اس کو آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف بنا دیں. تو پاکستان میں جو اس وقت کنفیوژن کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں اس اپوائنٹمنٹ کو لے کے، اکانومی کو کوئی نہیں دیکھ رہا، عوام کے جو حالات زندگی ہیں ان کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف چیف آف دی آرمی اسٹاف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے سارے پاکستان کی نظریں اس طرف لگی ہوئی ہیں. تو جہاں صاحب خان صاحب کا لانگ مارچ جو ہے وہ گامزن ہے راولپنڈی کی جانب. تو جو موجودہ امپورٹڈ حکومت کا اس کے وزراء اور اتحادی جو حالانکہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ کون سا یہ لانگ مارچ ہے، اتنا سلو کیوں یہ سلو جا رہا ہے. تو خان صاحب نے 26 نومبر کو تمام پاکستان کو حقیقی آزادی کے لیے اسلام آباد بلایا ہے، پیغام دیا ہے، آواز دی ہے کہ اکٹھے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے ہم نے. تو انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو میں ایک بہت بڑا سرپرائز دوں گا. تو یار لوگوں کا کہنا ہے کہ خان صاحب کا سرپرائز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملات کافی حد تک طے ہو چکے ہیں. سرپرائز ان کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 26 نومبر کو وہ اعلان کریں کہ ہم یوم تشکر کے طور پر اس دن کو منائیں گے، اور منانے کے بعد وہ اپنے جتنے بھی پاکستانی ان کو کہیں گے آپ گھروں میں لوٹ جائیں کہ ہمارے مطالبات تسلیم کر لیے گئے. اس پہ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو ہم یہ کریں گے کہ آپ نے یہ بولا کہ عمران خان کا لانگ مارچ جو ہے نا بڑا سلو جا رہا ہے، تو یہ ان کی ایک حکمت عملی ہے بڑی زبردست، بڑی کامیاب. تنقید موجودہ امپورٹڈ حکومت کی ہے، ہاں، یہ ان کے وزیروں کی ہے. امپورٹڈ حکومت یہ تنقید اس لیے کر رہی ہے کہ ان کو کوئی جسے کہتے ہیں نا فیس سیونگ. حکومت اس وقت جن حالات میں پھنس چکی ہے نا، جیسے ملک کے حالات ہو چکے ہیں، حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ ملک میں ایسی افراتفری شروع ہو کہ ملک میں ایمرجنسی لگ جائے، مارشل لا لگ جائے. وہ تو ایسے حالات مطلب ایسے بیان اس لیے دے رہے ہیں کہ بڑا سلو ہے، یہ ہے وہ ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈاں دے آگے. عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے نا وہ سلو اسی لیے ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں لانگ مارچ کی مدد سے وہ بھی حاصل کر لیں، اور ملک کے حالات بھی بالکل جو ہے نا ٹھیک ہوں، افراتفری یا مارشل نہ لگے. اور دوسری بات آپ نے کی ہے سرپرائز کی، تو جس کا نام ہی سرپرائز ہے اس کے بارے میں آپ قبل از وقت کیا سرائیاں کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں آپ بول سکتے کہ سرپرائز یہ ہوگا یہ ہوگا. ہم مطلب اپنا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس دن الیکشن کا اعلان ہو جائے. اور پاکستان کی عوام کی سب سے بڑی خواہش جو ہے نا وہ اس وقت یہی ہے کہ ملک میں جو ہے نا نئے انتخابات کا اعلان ہو جائے. جی بس یہ ہے. جی ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر تجزیہ نگار سجاد احمد کھوکھر صاحب. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی. ویڈیو اچھی لگے اس کو لائکس اور شیئر فرما دیں. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر کرے. نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.